وہ تو مجھے پتا نہیں ہے بھائی، میں انڈیا سے ہوں. اچھا چلیں آپ سنیے. جی اچھا چلیں بتا دیں کیا کھوتے کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں؟ کھوتے کھانا مطلب کھوتا کھوتے کیوں کھوتا کھائیں گے؟ ڈونکی میٹ، ڈونکی کا میٹ کھانا سنت نبوی ہے کہ نہیں؟ ڈونکی کا میٹ کیوں کھائیں گے؟ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا ڈونکی کیوں کا میٹ کھائیں گے، کس کھائیں گے، میں نے ڈونکی پوچھا آپ سے. ڈونکی کا میٹ مطلب ویسے کوئی حرام بات نہیں ہے، مطلب کھا حرام سکتے نہیں ہے، ہیں. نہیں یہ کوئی حرام تو نہیں ہے. سنت تو ہے نا. سنت، ہاں سنت ہو سکتی ہے، مطلب سنت ایسے ہو کوئی سکتی ہے. پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے ایسے. نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوتے کی دستی کو، پکی ہوئی دستی کو، obviously کچی کو نہیں، اپنے دانتوں سے کھینچ کے اس کی بوٹی بوٹی اتار کے کھائی. پتا ہے آپ کو اس حدیث کا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا نہیں مجھے نہیں پتا. اور یہ دیکھیں یہاں دکھاتے ہیں آپ کو، تو اینڈ دکھاتے ہیں، آپ باقی اسٹریم کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے گا، پوری حدیث میں دکھائی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. یہ دیکھیں کتنے مزیدار بات ہے یار، میری اسکرین دکھائیں. میں نے وہی دست پیش کر دیا، دستی یعنی کہ دست پوٹی کو بھی کہتے ہیں، وہ والی بات نہیں، یہ ہوتے کی فرنٹ یعنی دستی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے اسے کھایا، یہاں تک کہ آپ نے اس کا گوشت اپنے دانتوں سے کھینچ کر کھایا، اور آپ احرام میں تھے. تو نبی پاک کا کھایا جس وقت نبی پاک احرام میں تھے. کھوتے کھانا سنت ہو گیا. اچھا ہاں نبی پاک نے کیا تو صحیح ہے. آپ کھائیں گے سر؟ نہیں میں تو نہیں کہوں گا. سنت ہے سر، کام ہوتا ہے سنت. سر دیکھیں سنت فرض نہیں ہے تو ضروری کمپلسری نہیں تو ہے، نہیں لیکن نا، ہاں فرض کمپلسری تو نہیں ہے. نا. بول تو رہا ہوں یار فرض نہیں ہے، اور کس طرح بولوں، ہاں لکھ کے دوں. میں مانتا ہوں سنت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت کا کام کرنے پہ ثواب ملتا ہے، رائٹ؟ کوئی بھی سنت کو پورا کرے تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. بے شک ملتا ہے، بہترین. تو اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا ثواب مل جائے، وہ بھی اس لیے کہ پیٹ بھی بھر جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا، تو کھوتا کھانا پسند نہیں کریں گے آپ؟ کنفرم جنتی، ہیلو. نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا ایسے. ارے جنت کے لیے درجہ بڑھ جائے گا بھائی، کنفرم جنتی ہوئیں گے. محمد صاحب نے کہا تو نہیں کھائے گا، محمد سے پیار ہی نہیں کرتا. نہیں پیار کرنے سے مطلب وہ جو کھاتے ہیں وہ تھوڑی نہ کھائیں گے. تو ان کے تو پھر تھوک مبارک بھی پی جاؤ تم. بھائی یہ کہاں سے اٹھا کے لائے ہو؟ کہاں سے؟ صحیح بخاری سے اٹھا کے لایا یار، بخاری میں لکھا ہے 5407. بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے کیا مطلب تھوک لکھا ہے آپ نے کھوتے کا گوشت کی دستی اپنے دانتوں مبارک سے کھینچ کے کھایا. میں پڑھ لے یار، اردو پڑھنی آتی ہے؟ انگریزی دکھا دوں اگر اردو نہیں جی پڑھنی آتی؟ دکھائیں. انگریزی دکھا نہیں دوں. نہیں یار. نہیں آتی؟ پہلے کہنا یار اردو نہیں آتی، انگریزی دیکھ لیتے ہیں. کم آن یار، ایسے نہ کیا کر یار. یہ لے. And when we met Allah Apostle, we asked him about it. He said, have you some of the meat with you? کیا تمہارے پاس اس کا کوئی گوشت ہے؟ I gave him the foreleg, means دستی اس کو پیش کی. And he ate the meat till he stripped the bone of its flesh. ہڈی خالی کر دی بوٹی سے. Stripped the bone of its flesh. ہاں حضور نے اتنا مزے سے کھوتا کھایا سر، اور کیا چاہیے. اچھا یہ اب جو ذاکر نائک ہے یہ بلاسفیمر ہو گئے، محمد صاحب کے نہیں. قتل کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے محمد صاحب کی. کیوں؟ کیونکہ ذاکر نائک نے کہا جو کچھ آپ کھاتے ہو آپ ویسا ہی بیہیو کرتے ہو. اگر آپ سور کھاؤ گے تو آپ سور کی طرح بیہیو کرو گے، تو لہٰذا اگر آپ کھوتا کھاؤ گے تو آپ کھوتے کی طرح بیہیو کرو گے. تو انڈائریکٹلی انہوں نے کھوتا کہہ دیا. اب میں کیا کروں؟ میں ذاکر نائک کو And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. جی سر. تو یہ ذاکر نائک کا ویڈیو کاٹا ہوا میں نے، تو ذاکر نائک کو چپیڑ مار کے اس کا منہ توڑے کہ نہیں توڑے؟ جی سر سوری بولیے دوبارہ. اس سے پہلے کچھ کہا ہوگا کیا؟ مطلب ویسے ہی مطلب نہیں اس نے سوال یہ کیا گیا تھا سور کا گوشت کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر اس نے بولا ہے کہ اگر تم سور کھاؤ گے تو سور کی طرح ریئیکٹ کرو گے. if you eat pig you behave like pig. تو اگر ہم اس طریقے کی اسی بات کو عمل کریں تو چونکہ محمد صاحب نے کھوتے کھائے تو محمد صاحب تو پھر اس کو چپیڑ مارنی چاہیے کہ نہیں کھانی کہ کھوتی کے بچے تو نے محمد کو کھوتا بنا دیا. کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے نہیں یہ چیز تو مطلب غلط ہے. غلط ہے نا. تو کون آ کے کھوتی کے بچے تو نے محمد کو کھوتا کیوں بنایا میرے نبی کو؟ نہیں میں ذاکر نائک کی بات کر رہا تھا. مطلب یہ تو ہاں نا اسی کی اور کسی میں ذاکر نائک کی بتا رہا ہوں کہ ذاکر نائک کو کہو گے نا کہ کھوتی کے بجائے تیری وجہ سے لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ محمد کھوتا کیونکہ محمد نے کھوتا کھایا. اور ایڈم بھائی ذاکر نائک خود سے تھوڑی کہہ رہا ہے سائنٹیفکلی پروون ہے، وہ تو بول رہا ہے نا. او تیری خیر ہو جائے. ایک اور بونگی اس نے مار دی کہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے. تو یہ تو بہت بڑی بونگی ہے.
ذاکر نائک تو بلاسفیمر ہے بہت بڑا, جہنم میں سڑے گا سالا, ایم ہی کچھ بھی بول دیتا ہے. کون جنت میں گھر میں کون جائے گا؟ تو اللہ جو اللہ پاک بلاسفیمر ہوگا وہ طے جنت میں کرے جائے گا گا, نا. جو بلاسفیمر ہوگا جنت میں جائے گا. پلاسما مطلب اگر ہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب توہین کرتے ہو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے. اب جنت میں ظاہر کی جانے بات کے نہیں لیے ہے, یہ بلاسفیمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے محمد کے خلاف بلاسفیمی کر دی تو بائی ڈیفالٹ آپ اسلام سے باہر ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام سے باہر ہو کے بلاسفیمی اچھا کرنی ہاں ہے. ہاں ڈیفینیشن یہ بات مجھے کہتی ہے پتا. کہ اگر آپ نے بلاسفیمی کر دی ہے تو آپ بائی ڈیفالٹ اسلام سے خارج ہو گئے. ٹھیک ہے, ہوں تو اس نے بلاسفیمی کر دی انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی نہیں کی, انڈائریکٹلی کی ہے نا, اسلام سے باہر ہو گیا, جنمی ہو گیا. اسلامک شرح سے بات کر رہا ہوں میں, باہر سے بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ کنفرم جنمی ہے نا اور کچھ لوگ کنفرم جنتی ہیں. جہاد میں مرو گے کنفرم جنتی. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے انٹینشن ہاں کی بات جہاد کی. مرو گے کنفرم جنتی ہو, اور اگر ہاں بلاسفیمی کرو جہاد گے ہاں تو ہاں کنفرم ہاں جنمی ہو. اس میں کوئی اچھا دو رائے نہیں ہے. بلاسفیمی پہ جہنم کنفرم ہے ایسا؟ کنفرم نہیں ہے. قرآن کی ایسا آیت تو کہتی ہے مطلب جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جہاد کیا یا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بری بات کی وہ کنفرم توہین کی. جنمی ہاں ہے. ہاں بات ختم, کنفرم اچھا جنمی. اچھا نہیں مجھے جہاد کا تو یہ پتا ہے, لیکن یہ چیز کا نہیں پتا تھا مجھے. کوئی بات نہیں سر, پتہ لگ گیا نا, کنفرم کوئی جنمی. نہیں, اگر وہ اپنے انٹینشن سے مطلب رسول اللہ کی توہین کر رہے تو ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات. اوکے چلو اس پہ آ جاتے ہیں. اعمال کا دارمدار نیتوں کے اوپر ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب وہ جو محمد کو بلاسفیمی کرنے کا عمل صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, اگر آپ کی گردن پہ تلوار ہو. قرآن کہتا ہے اگر تمہاری گردن پہ تلوار ہے, تمہیں اپنی موت کا اندیشہ ہے تو تم کر سکتے ہو, ورنہ نہیں. یہاں پہ وہ سٹیج پہ کھڑا ہے, اس کو اپنی موت کا نہیں ہے. وہ کوئی ایگزامپل دے سکتا تھا سور نہ کھانے کی, اس نے یہ والی ایگزامپل دی. ونس اگین اس میں نیت کا فطور نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر, مجھے تو یہ دیکھنا پڑے گا پھر. مجھے پتا نہیں حضرت دیکھ کے آئیے مطلب گا, آپ ضرور جڑیے گا. آئی لو یو, کس آپ بہت اچھے انٹینشن سے. بھائی ہیں, بہت بھائی اچھے نہیں بھائی نہیں ہیں آپ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بات کی. اچھا ویسے چھپکلی کھانا پسند کریں گے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. اچھا مجھے آپ سے کچھ اور بھی نبی پاک نے پوچھنا تھا فرمایا ویسے. حلال ہے. اچھا چپکلی کھانا حرام ہے؟ حلال ہے, حلال ہے. حلال ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا چپکلی نہیں پتا تھا. سب چلے سے حلال. سر میری اچھا سکرین چلے دکھائیں, صحیح مسلم ہاں، سکرین دکھائیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن عمر reported that there were some person with Allah apostle, کچھ لوگ تھے جو محمد کے پاس تھے, from among his companion, اس کے صحاباؤں میں سے. سعد being one of them, ایک سعد بھی تھا وہاں پہ. There brought to them flesh of the lizard. When a lady among the wives of Allah apostle said, تو ان کے پاس چھپکلی کا گوشت لایا گیا کھلانے کے لیے. یہ صحابی تمہارے کچھ بھی کھا جاتے تھے یار, چھپکلیاں بھی کھا جاتے تھے. اینی ہاؤ, تو وہ ایک لیڈی نے جو محمد صاحب کی وائف ہے وہ اللہ کے اپوسٹل کے پاس گئی اور کہا اٹ از دا فلیش آف ا لیزرڈ, یہ چھپکلی کا گوشت ہے. دیر اپون اللہ میسنجر سیڈ, اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایٹ, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, اٹ از لافل, یہ حلال ہے, کھاؤ, بٹ ناٹ مائی ڈیٹ, مگر میں نہیں کھانا پسند کرتا, میرا نہیں دل کر رہا, تم لوگ کھاؤ میں نہیں کھانا. حلال ہے کھاؤ, حلال ہے کھاؤ, میں نہیں کھانا. ہیں آپ ہنس رہے لے, اس پہ رونا چاہیے بھائی. محمد صاحب نے چھپکلی کو لال کیا, اور کیا چاہیے. سر لکھا ہوا ہے, میں بتائیں بول رہا ہوں. عربی پڑھ لیتے ہیں, عربی پڑھ لیتے ہیں. فَإِنَّهُ حَلَالٌ, بے شک یہ حلال ہے. فَإِنَّهُ حَلَالٌ, بے شک یہ حلال ہے. سر اب آپ کیوں نہیں کھاتے؟ حلال چیزیں کھانی چاہیے نا یار. نہیں کوئی فرق تو نہیں ہے نا کہ کھانا کھانا پڑے گا. یار میں نے کب کہا فرض ہے یار, دیکھو غلط بات نہ کرنا یار, میں نے کہا فرض ہے, میں نے کہا آپ کو لازمن کھانی چاہیے, کہا ہے نہیں کھانا یار, کیوں ایڈ کرتا, میری باتوں میں ایڈ نہ کیا اور مجھے اچھا نہیں لگتا. میں بڑا گن چن کے اپنے لفظ رکھتا ہوں ان چیزوں میں, کیونکہ میں مسلمان رہا ہوں بڑے عرصے تک, مجھے پتا ہے سنت کیا ہے, فرض کیا ہے. بے شک یہ حلال ہے بھائی, صحابی کھاتے تھے, صحابی تاروں کی مانند ہیں. اگر آپ کسی بھی صحابی کی قدم با قدم چل پڑے, یعنی جیسا وہ کرتا تھا ویسا کر لے, تو آپ محمد تک پہنچ جائیں گے, رائٹ. ہاں تو بس چھپکلی مطلب کھائیں, یہ محمد تک تو پہنچنے کا ذریعہ. سنت سمجھ کے کھائیں, صحابیوں کی سنت سمجھ کے کھائیں, چل.
پتہ نہیں یہ تو اپنا عجیب و غریب حدیث دیکھ رہا ہوں یار. ارے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم مسلم 1944 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا پتہ نہیں اس سے حدیث میں نے کبھی دیکھی نہیں پہلے یار, کیونکہ آپ کے ملا دکھاتے نہیں نا, میرا ہمارا میں دکھاتا ہوں وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے دیکھی نہیں. یہ باتیں میں نے آج سے 2 سال پہلے کی نہیں اپنے انگریزی چینل پہ. نہیں بالکل بالکل اس بات سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ نہیں دکھایا جاتا. ہم دکھاتے ہیں نا. کچھ عرصے پہلے مجھے نا ایک چیز کی بارے میں پتہ چلی جو ایکچولی وہ ماریا قبطیہ کے بارے میں. مطلب مجھے تو میں تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اسلام میں سلیوری حرام ہے, لیکن اسلام چھوڑ کب رہے ہیں جیسے میں بچپن سے ہی سنتا رہا تھا کہ مطلب وہ مولوی صاحب اور جو ہمارے جماعت اسلامی ہند کے بڑے عالم دین ہیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ سلیوری حرام ہے. تو میں کچھ عرصے پہلے مجھے ماریا قبطیہ کے بارے میں پتہ چلا. انہوں نے مطلب شاید وہ یورپ کسی اور لینڈ سے تھی, مصر کے جو بادشاہ تھے ان سے گفٹ میں ملا تھا ماریا قبطیہ. میرا ایکچولی پورا پرسپشن چینج ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. خیر مجھے ڈیٹیلز میں تو نہیں پتا, بٹ جب پتا چلا کہ تو مجھے تھوڑا عجیب لگا. تو میں نے جا کے نا تو میرے ایک عزیز بھائی ہے تو ان سے جا کے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام میں جو غلامی ہے وہ تو مطلب باقی جو مذہب تھے اس وقت جیسے رومن امپائر تھے, پرشین امپائر تھے, تو ان سے کئی گنا بہتر تھے اس حساب سے کہ غلامی تو تھی نا, جو غلام تھے آپ کے جو غلام غلامی تھے تھی نا. ان کو آپ بالکل مطلب جو غلام تھے تو ان کو آپ مطلب جو کھائے وہی مطلب ان کو بھی وہی کھلائے, جو پہنے ان کو بھی وہی پہنائے. اچھا تو وہ ایسے مطلب اگر میں آپ ایسے کو کہہ رہے تھنک اباؤٹ اٹ میں آپ کو ایک کام کرنے بات ایک پروپوزیشن دینے لگا ہوں, برا نہ منائیے گا. آپ مجھے بڑے اچھے بھائی لگ رہے ہیں, لیکن صرف یہ پروپوزیشن آپ کو میں دماغ لیے دے رہا ہوں. اوکے, برا نہیں منانا. اوکے, میں پہلے کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ آپ وہ گندے والے مومنوں کی طرح نہیں, آپ بڑے اچھے بھائی ہیں, اچھے طریقے سے عزت سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے آپ سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے, لیکن مجھے ایگزامپل دینا بڑا ضروری ہے. لیٹس اسیوم کہ ایز اے سچا اینڈ پکا مومن میں آپ کے علاقے پہ اٹیک کرتا ہوں اور آپ کی دیدی کو آپ کی میں ایز اے غلام اٹھا لیتا ہوں اور میں اس کو اچھے کپڑے بھی دوں گا, میں اس کو کھانا بھی کھلاؤں گا, لیکن اس کو صبح دوپہر شام میں سیکس بھی کروں گا, کیونکہ اوبویسلی ملک الیمین کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے اسکالر نے بتایا ہوگا, کیونکہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ کے ان سے بات کی ہے تو ان کو پتا ہوگا. کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی دیدی آپ کی اپی یہ خوشی سے سیکس کروا رہی ہوں گی یا ان کے لیے ریپ ہوگا لیکن وہ مجبوری کی حالت میں کروا رہی ہوں گی کیونکہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بھی قتل کروا دیا یا کر دیا اور آپ کے والد کو بھی, اور اپی کا اگر کوئی ہسبینڈ ہے تو اس کو بھی, یا وہ آلریڈی ایک اور جگہ پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. ڈو ناٹ نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے لڑائی کی طرح, ٹھیک ہے, شاید وہ بھی سلیو ہو گیا ہو, وہ کسی اور کے پاس ہو, اپی میرے پاس آ گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی سلیوری ہے؟ دیکھیں سلیوری میں جہاں تک سر ایک سیکنڈ, اسٹک ٹو دا پوائنٹ. میں نے آپ کو ایک ایکسپلیسٹ ایگزامپل دی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک اچھی سلیوری ہے؟ دیکھیے میں وہی بتا رہا ہوں, دیکھیے سلیوری مجھے بچپن سے لگتا تھا سلیوری مطلب بری چیز ہے. ایگزیکٹلی, so there is nothing called اچھی اور بری سلیوری. سنیں اس بات کو, یہ آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے سلیوری اور بری سلیوری, میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا, اور بڑا اچھا بات ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے. یہ کہہ دینا کہ سلیوری ہے اور اس سلیو کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس میں اسپیشلی سیکس شامل ہے, بائی ڈیفالٹ اس میں اچھا برا ختم ہو جاتا ہے اس وقت. سنیں اس بات کو, سمجھے اس بات کو. اگر میں سلیو لڑکی کے ساتھ سکتا ہوں جب میرا دل چاہے اور پھر اسے بیچ سکتا ہوں اور وہ کوئی اور اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے اس ٹائم پہ, یہ بائی ڈیفالٹ اس میں اچھی بری ختم ہو جاتی ہے. اٹ از پیور سلیوری مائی فرینڈ. سو آپ نے جب یہ سنا تھا کہ ہمارے سلیو سب سے اچھے تھے, ہم سلیوز کو اچھے طریقے سے رکھتے تھے, اسی وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز چل جانی چاہیے تھی کہ اگر میری اپی کو سلیو بنا لیا جاتا, میری سلیو بنا لیا جاتا اور وہ اس طرح چود رہی ہوتی, سوری ایکسکیوز مائی فرینچ, تو کیا مجھے اچھا لگتا؟ نہیں. اگر آپ صرف یہ سوچ لیتے تو اس وقت آپ ایز اے مسلم میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے, آپ ایکس مسلم میرے سامنے کھڑے ہوتے. نہیں, مجھے ایکچولی اس وقت یہ لگا تھا کہ اس دور کے حساب سے شاید وہ صحیح تھا,
بہترین. اس دور کے حساب میں اس دور کے شراب پی جاتی تھی اور اس کو مناسب سمجھا جاتا تھا. حضرت علی نے شراب پی کے جب نماز پڑھی اور اس میں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکے, جس کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. محمد کے صرف آخری 2 سالوں کے اندر اندر آیت آئی تھی کہ ہر نشہ ور چیز یعنی کہ خمر یعنی کہ حرام ہے. یہ آخری سال 1.5 کے اندر آئی تھی. اس سے پہلے شراب حلال تھی. اگر محمد سڈنلی شراب کو حرام کر سکتا ہے تو سلیوری کو بھی حرام کر سکتا تھا. محمد نے کعبے کے اندر 360 بتوں کو ختم کیا. اگر محمد 360 بتوں کو ختم کر سکتا تھا اور مشرکین کے خلاف لڑائی کر سکتا تھا تو سلیوری کو بھی کر سکتا تھا. اٹ از دی اینڈ دی اوور. آج تک چل رہی ہے, آج سے نہیں چلے گی. لیکن کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے ایسی. رادر محمد صاحب کی اپنی ایک بیوی تھی, اس کا نام میمونہ تھا. نے سلیو کو آزاد کیا اور آزاد کیا تو محمد جب آئے, جب ان کی باری آئی, کیونکہ 11 بیویاں تھی, باری باری ایک ایک دن بانٹا ہوا تھا, 11 دن بعد اس کی باری آئی. محمد کو کہا میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. محمد نے کہا یہ کیا, اگر تو اپنے سے چچا کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا, تجھے مامے کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا. یعنی کہ سلیوری ختم نہیں کرو, آزاد نہیں کرو, اپنے مامے کو دے دو, تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. تو بھائی مجھے یہ بتائیے, اور یہ حدیثیں ہیں, آپ نے پڑھی ایسی حدیث؟ نہیں پڑھی, میں دکھاؤں؟ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ تو ایسے مطلب ہوا میں نہیں باتیں کریں گے. سر یہی تو بات ہے, ہم کبھی بھی بات ہوا میں کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 259. ہم ہلکی پھلکی حدیث بھی نہیں لاتے ہیں, ہم سیدھی سیدھی بڑی بڑی حدیث لاتے ہیں جس کتاب سے لوگ جلدی انکار بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اسکرین دکھائیں سر. امیت بھائی اسکرین شو کرو. عباس نے کہا that میمونہ بنت حارثہ told him that she manumitted کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا, a slave girl. اس نے اپنی لڑکی کو آزاد کیا without the permission of prophet, نبی سے پرمیشن لیے بغیر. on the day when it was her turn, جب اس کا دن تھا, 11 بیویاں تھیں, 11 دن بعد باری آتی تھی, with the prophet محمد کے ساتھ. she said do you know Allah messenger that I have manumitted my slave girl. آپ کو پتا ہے میں نے اپنی slave girl کو آزاد کر دیا. محمد صاحب آزاد کر دیا, میں نے آزاد کر دیا. He said, really? کہیں میں تُونے آزاد کر دی ہے؟ She replied, yes. Affirmative کا مطلب ہوتا ہے yes. He said, you would have got more reward. تمہیں زیادہ ثواب ملتا if you would have given her, اگر تم اس کو دے دیتے to one of your maternal uncle, اپنی ماں کے طرف سے انکلز کو, یعنی کہ ماموؤں کو. عربی پڑھ لیتے ہیں. اما سوری, آپ کو زیادہ عظیم اجر ملتا, بڑا اجر ملتا, بڑا ثواب ملتا اگر آپ اس کو اپنے ماموں زادوں کو دے دیتے. تو سلیو آزاد کرنا سکھایا گیا. کہاں پہ سکھایا گیا بھائی؟ نہیں سکھایا گیا. کیا کریں گے بھائی؟ جی مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اگر سلیو آزاد کرو گے تو مطلب اللہ 100 نیکیاں ملیں گی, 100 نیکیاں ملیں گی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سلیو کو اپنے ماموں زاد کو دے دو گے تو اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی. سلیو کو آزاد کرو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی نا. لیکن اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر 100 سے زیادہ لینی ہے تو کیا کرو؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر 100 سے زیادہ لینی ہے تو کیا کرو؟ You would have gotten more reward, زیادہ اجر ملتا. کیا 100 سے زیادہ لینا تو کیا کرو؟ اپنے میٹرنل انکلز کو دے دو. اچھا میں تو نہیں کہہ رہا سر, حدیث کہہ رہی ہے نا, رائٹ؟ تو 100 نیکیوں سے زیادہ ثواب لینا تو کیا کرنا؟ گھر میں رکھو سلیو, ماموں زاد کو دے دو. اچھا ایک بات بتا, جو بلال رضی اللہ عنہ ان کا کیا ہوا تھا؟ ان کو آزادی کب ملی؟ بلال کبھی جب تک محمد نہیں مرا وہ آزاد نہیں تھا. محمد جب مر گیا اس کے بعد اس نے کوئی ایک بھی اذان دی, بلکہ ہمارے پاس سیرہ کی کتب میں آتا ہے کہ بلال نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جا رہی, اب محمد مر گیا, مجھ سے اذان نہیں دی جا رہی. اس کے بعد اس نے کبھی اذان نہیں دی. اس کو صبح صبح اٹھ کے مسجد کو صاف کرنا پڑتا تھا, صاف کر کے اذان دینی پڑتی تھی. دنیا میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا. وہ مدینہ سے دور کہیں نہیں جا سکتا تھا. کیوں؟ اس کو ظہر سے پہلے کے اذان دینی ہے, عصر سے پہلے صفائی کر کے اذان دینی ہے. He was a bloody slave of Muhammad. He kept as a slave. عمر کو کہتا رہا, عمر یا عمر, اگر تو نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو آزاد کر, اگر اپنے لیے خریدا تو ٹھیک ہے. اور اینڈ میں کیا ہوا؟ اس نے کہا شکر ہے محمد مرا, سوری وفات ہوئی, کچھ بھی کہہ لیں آپ اچھے بھائی ہیں, سوری میری بلاسفیمی کو ایکسکیوز کر دیں کیونکہ آپ ایک اچھے بھائی ہیں. جس دن محمد کی وفات ہوئی اس کے بعد بلال نے ایک بھی اذان نہیں دی. اس نے کہا شکر ہے میری غلامی آج ختم ہوئی کیونکہ جو میرا مر گیا.
سیرہ کی سب کتب میں ہے کہ جس دن محمد کی وفات ہوئی اس کے بعد بلال نے مسجد نبوی میں اذان دی. ایک دفعہ علی آئے, علی کے آنے کی وجہ سے اس کا ہوا کہ یار اذان دو, مجھے آج نبی کا زمانہ یاد کرنا ہے. بلال نے اذان دینا شروع کر بیچ میں رونا شروع کر دیا, ناٹک شروع کر دیا. ناٹک کروں گا تو ہی مجھے بخشیں گے ورنہ پھر میری ڈیوٹی لگ جائے گی. انہیں ناٹک کیا, رونا شروع کر دیا, ہچکی بند گئی, اتنی بندی, اس نے رونا, اتنا رونا شروع کیا, اذان ہی نہیں پوری ہوئی. دوسرے کو کہا یار اذان پوری کرو. اس کے بعد بلال نے کبھی اذان ہی نہیں دی. بلال چل, اب نہیں اسے صبح صبح اٹھنا, اب مسجد صاف نہیں کرنی, اب اذان نہیں دینی, ختم, اچھا گیم بلال رضی اوور. اللہ عنہ جہاں تک لگتا ہے مجھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام دینا, تو محمد کے لیے خریدا تھا نا اس محمد نے, محمد کے لیے خریدا تھا. محمد نے کہا تھا نا اس کو خریدو, محمد کے آرڈر پہ خریدا تھا نا. خود ابو بکر نے جا کے تو نہیں خرید لیا تھا, محمد کے آرڈر پہ خریدا تھا. ہی واز باٹ فار محمد. پیسے ابو بکر نے دیے تھے لیکن محمد تھا نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدا تھا. ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو دیٹ از وائی, کیونکہ وہ محمد کے لیے خریدا تھا, اسی وجہ سے تو بعد میں محمد مار گیا, گیم ختم. ابو بکر خلیفہ ہو گیا, وہ خلیفہ ہو گیا, اسے کیا پرواہ کہ مدینہ میں اذان کون دے رہا ہے, مسجد نبی کے اندر اذان کون دے رہا ہے, ڈز ہی کیئر. اب وہ بیٹھا ہوا ادھر مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس, ڈز ہی کیئر کہ مدینہ میں اذان کون دے رہا ہے, کون سے کون سے موبائل چل رہے ہیں, ڈز ہی کیئر, ہی ڈزنٹ کیئر. اس نے ابو بکر نے اپنی بیٹی دی تھی محمد کو 9 سال کی, جی جی ڈنگ ڈونگ فرمانے کے لیے, اب اسے اس کے بدلے میں اس کو مل گئی ہے بادشاہ. ہی بیکیم اے خلف. حالانکہ محمد کی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں ماسٹر ہوں, جس کا میں آقا ہوں, اس کا علی آقا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. علی کو بننا چاہیے تھا خلیفہ. سینئر موسٹ, لیکن سب سے سینئر موسٹ سینئر نہیں ہوتا یہاں پہ, سینئر نہیں ہوتا یہاں پہ. ہوتا ہے کہ محمد نے کس کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ کو پتا ہے کہ 6 سال کے بچے نے ایک نماز پڑھائی ہے. اچھا ان لوگوں کی 6 سال کے بچے نے نماز پڑھائی ہے. ایج کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اسلام میں کس کا زیادہ ہے دینی کام. ٹھیک ہے, علی کو محمد نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. ابو بکر کہاں سے آ گیا, ابو بکر کے بارے میں کہا ہے, نہیں کہا. اچھا اچھا, ہاں وہ تو مطلب یہ آرگومنٹ تو شیعہ لوگ دیتے ہیں کہ یہ سنی کتب کے اندر ہے. اچھا سننے کی کس کتاب میں یہ حدیثوں کی کتاب میں آپ کو دکھایا تھا. یہ لے, ترمذی لے لیں, احمد لے لیں, امام احمد حنبل لے لیں, کچھ بھی لے لیں, اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے یہ سالے, وہ ایک غلط بات ہے. بہت مطلب جاننے کو ملا. دکھائیں سر ان کو حدیث دکھائیں. امید بھائی حدیث شو کرو. ٹرانسلیشن دیکھیں کتنی غلط کی ہوئی ہے. اف آئی ایم اے پرسنز مولا, اب مولا انگلش میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. آگے ہے فرینڈ اینڈ سپورٹر, اسٹوپڈ ایڈیوٹک ٹرانسلیشن. مولا مینز آقا. کیا ہے, من کنتو مولا فہذا علی مولا. علی مولا فہذا نہیں, یہاں پہ علی مولا ہے. من کنتو مولا فہذا مولا, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں آقا ہوں, جس کا میں ماسٹر ہوں. Look at that stupid translation, کتنی غلط ٹرانسلیشن کی ہے. فرینڈ اینڈ سپورٹر, stupid, idiot, demonic. علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی محمد کی حدیث پہ. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں, احمد مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے. سر آپ اس وقت ایڈم سیکر کے سامنے کریں, آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں غدیر خم کے موقع کے اوپر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیا ہے یار, کدھر ہے if I am person's مولا, یہاں پہ ٹرانسلیشن ہی نہیں کی. علی is also his مولا, also his مولا, یہاں پہ فہذا علی ہونا چاہیے. من کنتو مولا ہوں فعلی مولا ہوں, ختم. آپ کے مسند احمد میں ترمذی میں بھی ہے, یہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. یہ لو, for whoever I am his مولا then Ali is his مولا. من کنتو مولا فہذا علی مولا. تھینک یو بھائی. سنی دکھاتے نہیں ہیں آپ کو, سنی دکھاتے نہیں ہیں. علی حق میں تھا, علی کو ملنی چاہیے تھی خلافت, لیکن ابو بکر نے اپنی بیٹی دی تھی 9 سال کی, بیٹی قربان کی تھی. 9 سال کی بچی 53 سال کے بابے کو, 6 سال کی بچی, سوری 6 سال کی بچی 53 سال کے بابے کو دی. کیوں دی؟ 9 سال میں رخصتی بھی کروا دی کہ اس کے ساتھ سیکس کرے. کیوں کرے؟ طاقت کے لیے بھائی. اچھا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا؟ علی 3 دن کی مسافت پہ تھا, گیا ہوا تھا. 3 دن واپس آیا, محمد کی لاشا ابھی تک پڑا ہوا ہے, دفنایا نہیں گیا. اور یہاں پہ جو خلافت ابو بکر نے لے لی لوگوں کو اکٹھے کر کے, محمد کا جنازہ نہیں پڑا, خلافت لے لی. یہ بھی اسلامی کتب کے اندر ہے. تاریخ
دان تاریخ طبری اپنی کتاب میں لکھتا ہے, والیوم نمبر 6 کے اندر بتاتا ہے, نہیں 7 کے اندر بتاتا ہے, if I'm not mistaken 7 کے اندر بتاتا ہے یہ والی ساری بات. محمد کا جنازہ پڑا ہے, گھر میں بو آنا شروع ہو گئی, مسترد الصحیحین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بو آنا شروع ہو گئی, اور وہاں پہ گیم چل رہی ہے خلافت کون لے گا. علی 3 دن بتایا اس نے دفنایا. سنی کتب بتا رہا ہوں, ابھی شیعہ کتب پہ نہیں گیا, شیعہ کتب پہ جاؤں گا تو گالیاں نکلیں گی. وہ اس طرح کی ہر بات کے اینڈ میں گالی دیتے, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی ابو بکر, اب عثمان, وہ تو گالیوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں, لعنتوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. میں سنی کتب بتا رہا ہوں ابھی. سر طاقت کی گیم تھی, جس طرح چائنیز امپائر کے اندر ایک بادشاہ مر جاتا تھا, پورے گھر میں قتل و قتال شروع ہو جاتے تھے, سیم وہی چیز ہوئی ہے. اور کیا, امام حسین کربلا کیوں گئے تھے, کربلا کیوں گئے تھے امام حسین, صرف 72 لوگوں کے ساتھ کربلا کیوں گئے, سوچو ایک بار سوچو. نہیں لیکن یہ بات بھی تو بتایا تھا اس کے بعد بھی علی رضی اللہ عنہ نے کوئی کیسے کرتا نا, اس کے پاس بندے ہی نہیں تھے. اگر مرا کو مروایا, تمہیں پتا چھرا کروایا, اس کو چھرا لگوایا اس کی بیوی کے ریفرنس سے. چلو چھوڑ دو, سنیوں کے اوپر آؤ, پیور سنی, فرگیٹ دا بیوی, پیور سنی. ابو بکر کو اپنے ہی کمرے میں چھرا مروایا, تلوار مروائی, سوری تلوار نوٹ چھری, تلوار, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون آ گیا, عمر, تھینک یو, عمر کو زہر دلوایا. اس کے بعد کون آیا, عثمان, اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کو بھی مروایا. اس کے بعد کون آیا, علی, علی کو کیا کیا, چھری, مسجد کے اندر چھری مارا, خنجر مارا مسجد کے اندر. ابو بکر. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کس نے بننا تھا, اس کے بعد کس نے بننا تھا, امام حسین نے, امام حسن نے بننا تھا. امام حسن کو کیا کیا, اپنی ہی بیوی نے نشہ کروا کے مروا دیا زہر سے. اس کے بعد کون ہے گیا, امام حسین. جی جی, وہ تو بڑی کنسپریسی تھی نا, یزید کنسپیرسی کیوں ہوئی ہے سر, کیوں ہوئی ہے کنسپیرسی. اس سائیڈ پہ معاویہ نے اپنی حکومت لے لی ہے, امام حسین نے بولا کہ بھائی حکومت میری بنتی ہے, تو نے کیسے لے لی. یہاں پہ امام حسین کے لیے امام حسن سوری مائی بیڈ لیٹ می ریپیٹ, معاویہ بادشاہ بن گیا, امام حسن نے گیم ڈالنا شروع کی. وہ جگہ جگہ گئے, جس جگہ جاتے تھے اس جگہ کے اوپر وہ شادی بھی کر لیتے تھے. امام کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ ان کی دنیا میں انہیں سب سے زیادہ طلاقیں دی ہیں, 40 یا 400 طلاقیں دی ہیں. شیعہ کتب میں لکھا ہوا وہ طلاقیں نہیں ہیں, وہ متا ہے. 400 لڑکیوں کا متا کیا. جس جگہ جاتے تھے لوگ اپنی لڑکیاں خود دے دیتے تھے کہ ہماری خاندان میں محمد کے نواسوں کا خون آ جائے. بہرحال بی ایس فرگیٹ آل دیٹ. انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کرنا شروع کیا کہ میں معاویہ کے خلاف ہوں. معاویہ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا کہ معاویہ اور امام حسن کا پھر ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ کیا ہوا, امام حسن کا معاویہ کا معاہدہ کیا ہوا کہ بھائی میں خلیفت لوں گا, میرے بعد تو ہو جائے گا, میرا بیٹا نہیں لے گا. یہ معاہدہ ہوا. اب معاویہ مرنے والا ہے, اس نے کہا یار گیم خراب ہو رہی ہے, میری طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں, بعد میں اس نے میرے بیٹے کی خلافت کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے, میں نے تو معاہدہ کیا ہوا. اس نے امام حسن کو زہر دلوا کے مروا دی. دیکھو بالکل چائنیز ڈائنیسٹی والی گیمیں چل رہی ہیں. امام حسن کو اس نے زہر دے کے مروا دیا, امام حسن زہر دے کے مر گئے. معاویہ کے بیٹے نے خلافت لے لی. امام حسین کھڑے ہوئے کہ بھائی جان امام حسن کے ساتھ وعدہ ہوا تھا. وہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا معاہدہ امام حسن کے ساتھ ہوا تھا, وہ مر گیا, تیرے ساتھ خلافت کا معاہدہ نہیں ہوا تھا, چپ کر کے بیٹھ. میرے باپ کا معاہدہ امام حسن کے ساتھ ہوا تھا, مر گیا, تیرے ساتھ نہیں ہوا. اب امام حسین نے کیا کیا کہ کو لگانے کی کوشش کی. اس نے بندے بھیجے کوفہ بندے بھیجے, دو بندے بھیجے. کوفہ والوں سے پوچھا, کوفہ والوں میرے ساتھ کھڑے ہو گے, میں آتا ہوں تمہارے ساتھ, میرے ساتھ کھڑے ہو گے, ہم معاویہ کا تختہ الٹیں گے. کوفہ والوں نے کہا ہاں. ایک بندہ وہاں سے نکلا بتانے کے لیے امام حسین کو, امام حسین آ جاؤ, وہ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ. یہ بات پتہ لگ گئی یزید کو. یزید نے کہا اس کی ماں کی بہن کی سری. اس نے ایک فوج بھیجی کہ امام حسین کو کوفے نہ پہنچنے دینا. دوسری فوج اس نے بھیجی کوفہ. ایک کوفہ والوں کا محاصرہ کیا اور کہا کوفہ سے کوئی باہر نہ نکل سکے. تو کوفہ سٹی کا محاصرہ ہو گیا, اس کے ارد گرد لوگوں کو کہنا کہ کوئی باہر نہ نکلے. امام حسین کو کربلا والے مقام پہ روک لیا معاویہ کے لوگوں نے کہ تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا, واپس دفع ہو جا. اس کو تھا کہ ان لوگوں نے وعدہ کر دیا ہوا ہے وہ لوگ آئیں گے, ان کو جب پتہ لگے گا وہ آئیں گے.
وہ تو فوج کے ساتھ جا ہی نہیں رہا, اسے فوج تو ملنی تھی کوفہ میں, وہ تو 72 لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے اپنی فیملی شملی کے ساتھ, فیملی وہاں رکھوں گا, لڑائی کرنے چلے جاؤں گا. اب امام حسین کے پاس کیا چیز بچتی تھی, یہاں تو ویٹ کرے, اس کا ویٹ کروں گا, لڑائی تو کر ہی نہیں رہے, وہ جا رہے ہیں پانی لینے, 5ویں دن پانی بند ہوا, پانی لینے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں پانی لینے دینا, واپس دفع ہو جاؤ, پرومس کرو کہ تم واپس دفع ہو جاؤ گے تو ہم تم سے گیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا واپس نہیں جاؤں گا, انہوں نے کہا جو پانی لینے آئے گا مار دیں گے, مارتے گئے, بائے بائے ٹاٹا. کربلا کا واقعہ بن گیا, ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے اسلام. کہاں زندہ ہوتا, تو مرا وہاں پہ. کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے؟ اگر امام حسین کوفہ پہنچ جاتے اور یزید کو قبضہ کر لیتے, یزید کا تختہ الٹ دیتے, تو اسلام زیادہ زندہ ہوتا ہے یا اس وقت زیادہ زندہ ہوتا؟ ارے بھائی ساری گیمیں ہیں, کو لگانے کی کوشش کیا. کو کسے کہتے ہیں؟ سی او یو پی, کو, یعنی جب ملک میں وہ لگتی ہے, کو لگانے کی کوشش. He was a person who was تختہ الٹ رہا تھا بادشاہ کا. ہاں لیکن یزید تو لیجیٹمیٹ رولر تھا نہیں نا, تو کون سا لیجیٹمیٹ؟ ابو بکر لیجیٹمیٹ بنتا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو دکھایا من کنتو مولا فعلی مولا, ابو بکر بنتا تھا لیجیٹمیٹ؟ نہیں. That's it. My friend, open your mind. My friend, open your mind. اسلامک سے باہر نکل کے اسلامک چیزوں کو دیکھو. جسٹ اوپن یور مائنڈ. جس دن آپ نے اپنا دماغ کھول لیا, اس حرمت محمدی کو سائیڈ پہ رکھ کے دیکھو گے, آپ ویسے ہی بولو گے جو میں بول رہا ہوں, فرق نہیں بھی آئے گا, گارنٹی دے رہا ہوں. آپ پہلے مسلمان تھے؟ Obviously. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے؟ پاکستان سے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی نہیں, اچھا لگا آپ سے بات کریں. آپ جب بھی آئیں, کوئی بھی آپ کو سوال ہو آپ آگے کر سکتے ہیں, مگر سوچیے گا ضرور ان باتوں پہ. جی جی اللہ حافظ بھائی. بہت شکریہ, السلام علیکم. شکریہ حیدر علی صاحب, شکریہ جڑنے کے لیے, آپ آتے رہیں. Do it! Just do it!